اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک بار ایک شخص ان کے پاس آیا، نوجوان تھا، کہنے لگا، حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے ہی دانا اور بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتر جانے والی حقیقتیں بیان کرتے ہیں، دل میں اتر جانے والی باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بندہ، وہ جوان جو گناہ کرتا تھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، جی حضور بتائیے۔ اور جب اس نے یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، تو وہ بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں اور عذاب اور اللہ پاک کی سزا سے بھی بچ جاؤں؟ تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس میں سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو، یعنی تم وہاں گناہ کرو جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ جب اس بندے نے یہ سنا تو وہ سوچتا رہ گیا اور کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پوری دنیا، پوری کائنات میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جو اللہ پاک کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس میں سے دوسری تجویز یا دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ تمہارا کھانا کھاتا تھا اور نہ تمہاری بات مانتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں؟ میں پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں یا ہم پیتے ہیں، کوئی بھی پھل ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، تو وہ کس نے بنایا؟ اللہ پاک نے پیدا کیا، وہ اسی کی بہترین تخلیق ہے۔ ایک زمین، لیکن اس میں سے رنگ برنگے کھانے نکلتے ہیں، ایک زمین، اس میں سے مختلف قسم کے پھل اور پھول نکلتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ بندہ کوئی بھی چیز نہ کھائے؟ تو وہ کہنے لگا، حضور میں کھانا چھوڑ دوں گا تو پھر میں زندہ کیسے رہوں گا؟ تو پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیسری تجویز یا تیسرا طریقہ، وہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ زمین و آسمان اللہ رب العزت کا ہی ہے، ملک اس کا، اس کی حکومت ہے، اور میرے عزیز بھائیوں اس کی حکومت میں بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں، لہٰذا وہ کہنے لگے کہ اس کی زمین سے باہر نکل جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی حکومت ہے، اللہ پاک کی بادشاہی ہے، لیکن کسی بھی بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں، لہٰذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ اور اللہ پاک بھی قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں، اگر تمہارے اندر استطاعت یعنی طاقت ہے کہ زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ نکلو گے کس دلیل سے نکلو گے؟ سورہ رحمان، جیسے گھڑے کی مچھلی کدھر جائے گی؟ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں زمین سے باہر نکل جاؤں، ہر طرف اللہ ہی کی زمین ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مشرق سے مغرب تک ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اگر بندہ یہاں سے باہر بھی نکلے تو پوری کائنات اللہ پاک کی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت چوتھی تصویر، تو پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چوتھی تجویز، اچھا پھر ایک طریقہ اور بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے،
تو انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو تاکہ میں توبہ کر لوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ موت کا جو وقت مقرر ہے، وہ چاہے انبیاء علیہ السلام تھے، کوئی بھی تھا، تو دیکھیے جس کا جب بھی وقت آیا، وہ چاہے امیر تھا چاہے غریب تھا، چاہے نیک تھا چاہے بد تھا، چاہے ایک بادشاہ تھا یا ایک غلام تھا، لیکن جس کا بھی موت کا وقت آیا وہ ٹلا نہیں اور موت نے بالآخر دبوچ لیا۔ اگر ہم اپنی تاریخ پر غور کریں تو ہم میں سے کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ کوئی کتنی دیر سے زندہ ہے؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فوت لازمی ہوا ہوگا، اور میرے عزیز بھائیو ہمارے قبرستان بھرے پڑے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ملک الموت آئے تو اسے بندہ کہہ سکے کہ انتظار کر لو؟ اس کی یہ ساری باتیں سن کے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چلیں پھر میں تمہیں 5ویں تجویز ایک طریقہ اور بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئے تم سے سوال پوچھنے کے لیے، میرے عزیز بھائیو منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جو ہر بندے کی، چاہے وہ اللہ کا بندہ ہو چاہے بندی ہو، نیک ہو بد ہو، اس کی قبر میں آتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ اور وہ سوال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا بھی دیے۔ دین کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب وہ آئے تم سے سوال پوچھنے کے لیے تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ 6ٹھی تجویز۔ تو اس کے بعد 6ٹھی تجویز فرمانے لگے اچھا میں ایک اور طریقہ بھی بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے اعمال کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔ تو وہ شخص حضرت کی بات سن کے کہنے لگا حضرت میری کیا حیثیت کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ کی فوج بہت طاقتور ترین ہے۔ کیا کوئی بندہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر خدا نہ خواستہ اس کی قسمت میں یا اس کے حق میں فیصلہ جہنم کا ہو گیا تو وہ جہنم میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بھائیو یہ ساری باتیں جتنی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ جتنی باتیں بھی حضرت ابراہیم بن ادم علیہ السلام نے بیان کی ہیں، رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، یہ جتنی بھی باتیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، یہ جتنی بھی باتیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہیں وہ ساری اس کو سمجھانے کے لیے کی تھی کہ کس طرح کھانا، کیا کرنا، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا یا اس کی زمین سے باہر نکل جاؤ، یا کل قیامت کے دن اللہ کی جہنم میں جانے سے انکار کر دینا۔ تو وہ ساری باتیں سنتا رہا۔ اب لوہا گرم تھا اور چوڑ لگانے کا وقت تھا، تو حضرت نے فرمایا اے بھائی جب تیری کوئی ہی حیثیت نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کی ساری، تو وہ ساری باتیں سنتا رہا اور سن کر کہنے لگا حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت ہم تمام مسلمانوں کو حیا اور پاک دامنی کا خیال رکھنے اور بے پردگی سے بچنے کی سعادت نصیب فرماتے ہوئے۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ دیکھیے کہ کوئی بھی اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ پاک سے توبہ کرے، استغفار کرے، کوئی سا بھی استغفار کہہ دے اور کچھ نہیں تو یا اللہ میری توبہ اتنا بھی کہہ سکتا ہے، ورنہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی سا بھی توبہ استغفار کا کلمہ بیان کر دے تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اور آخر میں دعا ہے، اللہ پاک مجھ گناہ گار سمیت ہم سب مسلمانان عالم کو حیا اور پاک دامنی کا خیال رکھنے اور بے پردگی سے بچنے کی سعادت نصیب فرماتے ہوئے عین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں سبھی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔